ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم لوگ جو کریں گے اس لیسن کا جو لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 8 ہے۔ کاپیز میں جب آپ لوگ یہ اردو بی کی کاپیز میں جب آپ لوگ لکھیں گے، پہلے جو ہوگا یا آپ نے جو جملہ جو آپ کی کتاب میں ہے وہ آپ لکھیں گے، یہ جو غلط جملہ ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ نے درست جملہ لکھنا ہے۔ پہلا ہے، معمولی پس منظر رکھنے والے بہت سے لوگ محنت کی بدولت معروف ہوئے۔ معروف یعنی کہ مشہور ہوئے۔ اب اس میں جو لفظ ہے مطلب کہ وہ لفظ جس کی املا جو ہے وہ غلط ہے، جس میں ہے معمولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم این، میم واؤ اور لام چھوٹی لی، معمولی مطلب کہ اس میں الف نہیں آتا، این آتا ہے۔ معمولی پس منظر رکھنے والے بہت سے لوگ محنت۔ اب محنت لفظ جو ہے وہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ محنت جو ہے وہ مطلب یہ والی ہے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ جیم کی فیملی والی جو ہے ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے۔ کی بدولت معروف، معروف میں الف نہیں آتا بلکہ این آتا ہے۔ معروف ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد آپ لوگ ایک لائن چھوڑیں گے کاپیز میں تاکہ نیٹلی جو ہے وہ کام ہو۔ اس کے بعد آپ سیکنڈ جو ہے دوسرا جملہ لکھیں گے، ماریا کی بہن ٹائیفائڈ کے مرض۔ اب جو مرض لفظ ہے اس کی املا غلط ہے، اس میں زے لکھا ہوا ہے لیکن یہ دعات کے ساتھ ہوتا ہے کہ مرض میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ۔ اب لقمہ لفظ جو ہے وہ غلط ہے، وہ ڈاٹڈ کاف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مطلب کہ یہاں پہ اس کی املا غلط ہے۔ اس جملے میں دو الفاظ ہیں جن کی املا غلط ہے، ایک ہے مرض اور دوسرا ہے لقمہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ماریا کی بہن ٹائیفائڈ کے مرض، زے کو آپ کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ آپ دعاد لکھیں گے، میں مبتلا ہو کر موت کا لقمہ۔ آپ جس میں جو کشش والا کاف ہے اس کی بجائے آپ ڈاٹڈ کاف لکھیں گے۔ جی بیٹا، اسکرین پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے صحیح جملے جو ہے وہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ بک میں سے آپ نے جو سب سے پہلے کویسچن لکھیں گے، پھر آپ غلط جملہ لکھیں گے، اس کے نیچے صحیح جملہ لکھیں گے، پھر ایک لائن کا گیپ ڈالیں گے اور پھر اس طرح سے سارے جو ہے آپ نے جملے لکھنے ہیں۔ تھرڈ ہے حکمران قوم۔ اب قوم جو لفظ ہے وہ کشش والے کاف کے ساتھ ہے جبکہ یہ ڈاٹڈ والے کاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ نے عورتوں، عورتوں میں الف ہے لیکن یہ این کے ساتھ ہوتا ہے۔ عورتوں کی تعلیم، تعلیم میں الف لفظ لکھا ہوا ہے لیکن یہ این کے ساتھ ہوتا ہے۔ تعلیم پر پابندی لگا رکھی تھی۔ کلیئر ہے بیٹا؟ قوم لفظ کی املا غلط ہے، عورتوں کی غلط ہے اور تعلیم۔ ٹھیک ہے بیٹا، تین الفاظ ہیں جن کی املا جو ہے وہ غلط ہے۔ قوم جو ہے وہ ڈاٹڈ کاف کے ساتھ آئے گا، عورتوں جو آئے گا وہ این کے ساتھ، اور تعلیم میں الف نہیں آئے گی بلکہ این آئے گا۔ نیکسٹ ہے ماریا نے حالات۔ حالات میں جو یہ ہے یہ نہیں آئے گی بلکہ جیم کی فیملی والی آئے گی، ہے سے ہار نہیں مانی اور گاؤں کے بچوں۔ اب بچوں میں نون گنا آئے گا، کو پڑھانا شروع۔ اب شروع لفظ ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، شین رے واؤ اور این، شروع کر دیا۔ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ماریا نے حالات، اب حالات یہ میں جو یہ ہے یہ والی نہیں آئے گی بلکہ جیم کی فیملی والی آئے گی، سے ہار نہیں مانی اور گاؤں کے بچوں، بچوں میں نون گنا آئے گا، کو پڑھانا شروع۔ اب شروع لفظ جو ہے وہ مطلب کہ یہ اس کی املا غلط ہے، شین رے واؤ اور این، کر دیا۔ کلیئر ہے بیٹا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وائز آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ جی بیٹے، نیکسٹ ہے ماریا نے ایثار۔ اب ایثار میں سین ہے جبکہ یہ سے کے ساتھ آتا ہے، ایثار کے جذبے۔ اب جذبے میں زے ہے جبکہ زال آتی ہے، جذبے کا مظاہرہ۔ اب مظاہرہ میں زے ہے جبکہ جب آپ صحیح جملہ لکھیں گے تو زوئیں آئے گی، زوئیں الف ہے رے اور ہے، مظاہرہ کرتے ہوئے
اپنی بہن کی مدد کی. پانچواں جملہ جو ہے سینٹینس نمبر 5 دوبارہ دیکھیں بیٹا. ماریا نے ایثار، ایثار میں سی نہیں آئے گا جبکہ سی آئے گا. کہ جذبے، اب جذبے میں زے نہیں آئے گی، زال آئے گا. کا مزہ، کا مظاہرہ، اب مظاہرہ میں زوئے آئے گا، زوئے الف ہے رے اور ہے. ٹھیک ہے، زے کی بجائے زوئے آ جائے گا. کرتے ہوئے اپنی بہن کی مدد کی. نیکسٹ ہے بہن کے گھر ماریا کو ہر سہولیات میسر تھی. اب سہولیات جو ہے وہ یہاں پہ غلط ہے کیونکہ یہ یہاں پہ جمع میں آئے گا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تھی آتا، لہذا ہر سہولت ماریا بہن کے گھر ماریا کو ہر سہولت، لام اور تے، سین ہے واؤ لام اور تے. ٹھیک ہے، ایسے کر کے آپ اس جملے کو صحیح کر کے لکھیں گے میسر تھی. نمبر 7 ہے تابکاری. تینوں سائنس دانوں کی موت کا اسباب بنی. اسباب بھی ہے جو یہ جمع لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو واحد میں تبدیل کر دینا ہے. تابکاری تینوں سائنس دانوں کی موت کا سبب، سبب لفظ آئے گا، سبب بنی. کلیئر ہے بیٹے؟ نیکسٹ دیکھیں بیٹا سینٹینس 8، جملہ نمبر بیٹا 8 ہے یہ. بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے علماء کی صحبت بہتر ہے. اب یہاں پہ وہ الفاظ جن کی املا جو ہے وہ غلط ہے، اس میں ہے صحبت. 2 دفعہ صحبت آیا ہے اور یہ سین سے ہے جبکہ یہ سواد سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف آپ نے سین کو ختم کر کے وہاں پہ سواد لگا دینا ہے اور باقی جو ہے تمام حروف ویسے ہی لکھے جائیں گے. بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے علماء کی صحبت. اب صحبت جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے، لہٰذا آپ نے یہ دونوں بار اس کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سین کے بعد سین کو کاٹ کے آپ سواد لکھ دیں گے بیٹے. نیکسٹ ہے جملہ نمبر 9، ادب بہترین کمال اور صدقہ بہترین عبادت ہے. اب یہاں پہ 2 الفاظ ہیں جن کی املا جو ہے وہ غلط ہے، صدقہ اور عبادت. اب صدقہ میں سین آ رہا ہے جس کو ختم کر کے آپ سواد لکھیں گے، اور بہترین عبادت میں الف ہے جس کی بجائے آپ عین لکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، 2 الفاظ ہیں جن کی املا جو ہے وہ غلط ہے. صدقہ کا سین ختم کر کے سواد لکھیں اور عبادت میں الف کو کاٹ کے عین لکھیں. ادب بہترین کمال اور صدقہ بہترین عبادت ہے. نمبر 10، ٹھیک ہے، سینٹینس نمبر 10 ہے، لاسٹ ہے بیٹا. منشیات کا پہلا حملہ دماغ پر ہوتا ہے، پھر جسم کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو مطلب کہ لفظ ہے جس کی املا جو ہے وہ غلط ہے، وہ ہے حملہ. اس میں جو ہے وہ نہیں آپ استعمال کریں گے بلکہ جیم کی فیملی والی ہے جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے. حملہ دماغ پر ہوتا ہے، پھر جسم کی حالت، حالت یہ جو حک والی ہے بیٹے یہ نہیں آئے گی بلکہ جیم کی فیملی والی یہ آئے گی. کلیئر ہے بیٹا؟ منشیات کا پہلا حملہ دماغ پر ہوتا ہے، پھر جسم کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے. یہ سارے سینٹینسز، سارے جو جملے ہیں یہ 10 کے 10 بیٹے آپ نے اردو بی کی کاپی میں کرنے ہیں.
کل میں جو میں نے آپ کو سانپ کے لکھوائے تھے یہ بھی آپ کی بی کی کاپی میں آئے گا بیٹا کام. اور اس میں سب سے پہلے آپ نے بک میں سے جو غلط جملہ ہے وہ اتارنا ہے, اس کے بعد صحیح جملے کو آپ نے لکھنا ہے ایسے ہی, اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے. کوشش کیجئے جو بک میں سے آپ سینٹینس اتارے آپ اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے بیٹا, آج آپ لوگوں کا یہ جو لیسن ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو سارا سمجھا بھی دیا ہے, سارے آنسر کوسچنز بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اس کا میں نے سوال نمبر 1 آپ کو کروایا, آپ نے جملوں میں استعمال کیے. پھر اس کے بعد محاورات تھے وہ ہم نے جملوں میں استعمال کیے, وہ بھی بی کی کاپی میں کرنا تھا. پھر آپ کے ایم سی کیوز ہیں, پھر شارٹ آنسر کوسچنز بھی سارے کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد لانگ آنسر کوسچنز کروائے. صرف ایک جو تھا سوال وہ میں نے بھی آپ کو نہیں کروایا. یہ لانگ آنسر کوسچن میں سے 7 جو تھا وہ نہیں کروایا. اس کے بعد اس چیپٹر کا مرکزی خیال ہوا ہے, اس کے بعد سابقے, اور پھر یہ املا کی درستی. ٹھیک ہے بیٹا, کلیئر ہے؟ آنسر دیں بیٹا مجھے. جی, حزیرہ کو بالکل سمجھ آ گیا, سارے آنسر کوسچنز بھی ان کو کلیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, باقی کوئی مسئلہ ہو تو پلیز بیٹے بتائیں کہ کوئی اس لیسن میں کوئی ایشو ہو آپ لوگوں کے لیے, کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو. کلیئر ہے بیٹا, تاکہ میں نیکسٹ چیپٹر پہ چلوں. ہاں جی, یہ جو کرسٹوفر ہے ان کو کوئی ایشو ہے؟ چلے بیٹا ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں پھر نا. جی بیٹے, آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نئی جو نظم ہے وہ سٹارٹ کریں گے, بارش کا پہلا قطرہ. ٹھیک ہے, جب یہ چیپٹر میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ چیپٹر جب سٹارٹ کروایا تھا, اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیج نمبر 34 پہ جو آپ لوگوں کے سامنے ایک مضمون تھا کہ ہم باہمت ہیں. باہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے, ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں, اور چاہے اس کے لیے ہمیں مطلب کہ کوئی بھی جو مطلب کہ یہ مصیبت ہے یا مشکل ہے اگر ہمارے راستے میں آئے گی تو ہم اس کا سامنا کریں گے. اسی سلسلے کی ایک کڑی جو تھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی مادام کیوری کی شکل میں, کہ اگرچہ جو ہے ان کو بہت سے جو تھے مالی حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سائنس کے میدان میں جو گراں قدر خدمات سر انجام دی وہ آج بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. اور آج اسی لیے آج بھی ان کا نام جو ہے وہ سائنس کی تاریخ میں زندہ ہے. اسی طرح سے یہ جو نظم ہے بارش کا پہلا قطرہ, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس میں وہ بیان کر رہے ہیں, شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی. یہ میرٹھ کے رہنے والے تھے, اس لیے ان کے نام کے ساتھ میرٹھی لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, سٹارٹ میں کروں گی, پڑھائی سٹارٹ کریں گے. گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی, یعنی کہ جو بادل ہیں وہ برسنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں, پر بوند ابھی تک نہیں پڑی تھی. لیکن ابھی تک جو تھی وہ بارش جو ہے وہ برسنا شروع نہیں ہوئی تھی. بوند ہوتا ہے یعنی کہ ایک قطرہ, گھٹا بادل. اب یہاں پہ جو محاورہ ہے وہ ہے تلی کھڑی تھی, بالکل تیار ہے, ریڈی ہے. بادل جو ہے وہ برسنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے بارش کا ایک بھی قطرہ یعنی کہ بوند جو ہے وہ زمین کی طرف نہیں لپکی ہے. اب آگے جو ہے وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں نہیں لپکی ہے, کیونکہ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ, ہر قطرے کے دل میں یہ خطرہ تھا, ڈر تھا. نہ چیز ہوں میں کہ میں مطلب کہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوں, میں غریب ایک قطرہ ہوں, میں ایک مجبور قطرہ ہوں. تر یعنی کہ گیلی, مجھ سے کس کا لب نہ ہوگا, لب یعنی کہ ہونٹ نہ ہوگا. میں اور کی گوں نہ آپ جوگا, جوگا یعنی کہ میرے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں اگر زمین کی طرف لپکوں گا تو زمین کی طرف جو اتنی زیادہ گرمی ہے, زمین پیاسی ہے, لوگ پانی کو ترس رہے ہیں, گرمی سے بے حال ہیں, تو اگر میں زمین کی طرف چلا گیا تو کیا میری اوقات کہ میں ان سب کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کر سکوں اور زمین کی گرمی کو مطلب کہ یہ کام کر سکوں.
کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس. وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے اور اپنے آپ کو بے حیثیت ایک سمجھ رہا ہے کہ کیا میں کھیت کی بجھاؤں گا پیاس. کیا جو وہ کھیت ہیں, جو ہریالی ہے, جو زمین ہے, وہ گرمی سے بے حال ہے, پیاسی ہے, کیا میں اس کی پیاس بجھا سکوں گا. اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس, میں اپنے آپ کو برباد کر دوں گا. ستیہ ناس یعنی کہ برباد کر دوں گا. آتی ہے برسنے سے مجھے شرم, مٹی پتھر تمام ہے گرم. مجھے برسنے سے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک حقیر, ایک ناچیز جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں. کیا میں جو مطلب کہ تمام پتھر ہے, مٹی ہے, اتنے زیادہ جو گرم ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, کیا میں ان کی پیاس بجھا سکوں گا. خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت, پھیکی باتوں میں کیا کیا حلاوت. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ خالی ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک ناچیز سمجھ رہا ہوں, اس لیے میں بہت زیادہ سخی بننے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں زمین کی طرف جاؤں. پھیکی باتوں میں کیا حلاوت, یعنی کہ میری باتیں جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں, اس میں کیا مٹھاس ہو سکتی ہے کہ بھلا میں اگر زمین کی طرف جاؤں, اگر میں بارش کی صورت میں یہ برسوں تو کیا میں زمین کی جو ہے گرمی کو دور کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. کس برتے پر, کس بھروسے پر میں کروں دلیری بہادری دکھاؤں. میں کون ہوں کیا بسات میری, میں کون ہوں کیا, آخر میں کون ہوں کیا میری حیثیت ہے. بسات, حیثیت, طاقت, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں کیوں یہ بہادری دکھاؤں کہ میں زمین کی طرف جاؤں. ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم. اب جو ہر قطرہ ہے, ہر بوند ہے جو بادلوں میں چھپی ہوئی ہے, وہ یہی باتوں مطلب کہ یہی بات کو دل میں لیے ہوئی ہے کہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم زمین کی گرمی کو ختم کریں. سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم, سرگوشیاں کانوں میں باتیں ہو رہی تھیں, باہم آپس میں وہ ایک دوسرے سے یہی باتیں کر رہے تھے. ایک کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی, یعنی کہ وہ آپس میں جو ہے بات چیت کر رہے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں تلاش میں آ رہا کہ کیا وہ زمین کی طرف جائیں. حالانکہ بادل جو ہیں وہ بارش کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی. یہاں پہ مطلب کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ جو ہے وہ مطلب کہ جو یہ بارش کے جو قطرے ہیں وہ زمین کی طرف جانے سے ڈر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک موسم جو ہے, ایک جو سما ہے وہ بارش کا بالکل تیار کھڑا ہے. ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور, دلاور یعنی کہ بہت زیادہ بہادر تھا. اب تمام قطروں میں سے, بادلوں میں جتنے قطرے تھے ان میں سے ایک قطرہ جو تھا بہت زیادہ بہادر تھا. ہمت کے محیط کا شناور, ہمت یعنی کہ اس کے اندر حوصلہ تھا, محیط وہ ایک مرکز تھا, شناور سے یعنی کہ وہ پورا بھیگا ہوا تھا. مراد یہ ہے کہ وہ یہاں پہ شاید یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام قطروں میں صرف ایک جو تھا, یہ قطرہ, ایک بوند ایسی تھی جس کے اندر ہمت تھی, طاقت تھی, حوصلہ تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ تمام قطرے جو ہیں اس کا ساتھ دیں تاکہ ہم بارش کی صورت میں برسیں اور زمین کو سیراب کریں. فیاض تھا, وہ بہت زیادہ سخی تھا. جواد تھا, یہ بھی مطلب کہ یہ سخی کے معنوں میں آتا ہے. اور نیک نیت تھا, یعنی کہ اس کی نیت جو تھی وہ بالکل صاف تھی. بھڑکی اس کی رگے حمیت, اور اس کے اندر جو تھی ایک آزادی کی, ایک آگے بڑھنے کی, ایک جو مطلب کہ ایک جذبہ تھا وہ یہ ابھرا کہ وہ بھی جا کر زمین کی طرف جائے. اب اگلا صفحہ جو ہے وہ بیٹا الٹائیے, صفحہ نمبر ہے 46, پیج نمبر 46. ٹھیک ہے, بہت آسان جو ہے یہ نظم ہے, اس میں زیادہ مشکل الفاظ بھی نہیں ہے اور آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بیٹے, امید ہے مجھے. بولا للکار کر, للکار کر یعنی کہ وہ ایک جوش کے ساتھ بولا کہ آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ, یعنی کہ میرا ساتھ دو, کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان, ڈالو مردہ زمین میں جان. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے میرا ساتھ دو, اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بارش کی صورت میں برستے ہیں اور ایک احسان کرتے ہیں, ایک مہربانی کرتے ہیں تاکہ مردہ زمین جو گرمی سے بے حال زمین ہے اس میں ایک نئی زندگی جو ہے وہ پیدا ہو جائے. یاروں دوستوں, یہ ہچر میچر کہاں کی, یعنی کہ یہ مطلب یہ جو تم آپس میں باتیں کر رہے ہو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اپنی سی کرو بنے جہاں تک,
اب یہاں پہ شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں بات چیتیں یہ جو تم کر رہے ہو اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، یعنی کہ تم کوشش کرو، اپنی سی کرو بنے، جہاں تک ہو سکے اپنی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ بھی یہاں پر یہی سبق حاصل کریں کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے یہ کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی مطلب کہ جب انسان جو ہے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کوشش کرتا ہے تو آخر ایک نہ ایک دن اسے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مل کر جو کرو گے جاں فشانی، اگر تم آپس میں سب لوگ مل جل کر جاں فشانی کوشش کرو گے، میدان پھیر دو گے پانی، تو کیا ہوگا کہ میدان میں ہر جگہ پانی ہی پانی ہوگا۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں صاف سب سے یہی بات کہتا ہوں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، کہ مطلب کہ اب جو بہادر قطرہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں صاف سب سے کہہ رہا ہوں کہ میں زمین کی طرف جا رہا ہوں، اور بارش کی صورت میں جو ہوں وہ زمین کی پیاس بجھاؤں گا، حالانکہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو تم میرے ساتھ ضرور آؤ، لیکن میں تو جو ہوں وہ چل پڑا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ۔ اب اسے یہ بات کہی اور وہ زمین کی طرف جو ہے وہ چل پڑا۔ دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، جی پہ کھیل جانا یہ محاورہ ہے، جان قربان کرنا اس کا معنی ہوتا ہے دشوار۔ اگرچہ یہاں پہ شاید یہی کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ اپنی جان کی قربانی دینا، اپنی ذات کی قربانی دینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب کر گزرا۔ ہر چند کے تھا وہ بے بذات بے حیثیت تھا، اگرچہ وہ ایک بے حیثیت جو ہے وہ یہ بوند تھی، کی اس نے مگر بڑی شجاعت کے معنی ہے بہادری، لیکن اس کے باوجود اس نے بہت زیادہ بہادری دکھائی۔ دیکھی جرت جو اس سخی کی جرت، یعنی کہ ہمت، بہادری جو اس سخی کی، اس بہادر یہ قطرے کی جو سب نے بہادری دیکھی، دو چار نے اور پیروی کی، اور جو مزید قطرے تھے وہ اس کا ساتھ دینے لگے، پیروی ساتھ دینا۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا، یعنی کہ جو تمام قطرے تھے پھر اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کا ساتھ دیتے ہوئے بارش کی جو ایک تار تھی وہ بننے لگی۔ آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ آخر کار جو تھے ایک یہ جو قطرے کی بہادری کی وجہ سے تمام قطروں نے اس کا ساتھ دیا، بارش کا جو تھی ایک تاریں بننے یہ لگ گئی، اور جس کی وجہ سے موسلا دھار تیز بارش شروع ہو گئی۔ پانی پانی ہوا بیاباں، ہر جگہ جنگل میں پانی پانی ہو گیا۔ سیراب یعنی کہ زمین جو تھی وہ سیراب ہونے لگی پانی سے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ خوشحال ہو گئی۔ چمن باغ خیاباں، ہر جگہ پہ باغوں میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ تھی قحط سے پامال خلقت، قحط یعنی کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں مطلب کہ مل رہا تھا، جو زمین تھی وہ پیاسی تھی۔ پامال کے معنی ہے برباد ہونا، خلقت تمام لوگ، اس می سے ہوئی نہال یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہوئی خلقت تمام دنیا۔ جرت بہادری قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ اے صاحبوں قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو، قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ ٹھیک ہے، اینڈ میں جو اسماعیل میرٹھی ہیں وہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے کہ انسان کو، تمام لوگوں کو قطروں کا سا اتفاق، یعنی کہ اپنے اندر اتفاق جو ہے اس کو، اتحاد کو پیدا کرنا چاہیے۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، یعنی کہ تمام قطرے جو ہیں جب آپس میں جیسے مل گئے تھے اور تاروں کی جو بارش کے تار جو ہے وہ بند گئے تھے، اسی طرح سے اگر جو ہے ہم لوگ آپس میں اتفاق سے کام کریں، مل جل کر کام کریں، تو ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اپنے اندر ہمت، حوصلہ، ایک جرت جو ہے اگر ہم اس کو پیدا کر لیں گے، جیسے کہ مادام کیوری تھیں، انہوں نے اپنے معاشی حالات کے باوجود جو ہے
سائنس کے میدان میں بہت سی گراں قدر خدمات سر انجام دی، جیسے کہ بارش کے قطرے نے ہمت کی اور تمام قطروں نے آخرکار اس کا ساتھ دیا، اور وہ زمین جو کہ گرمی کی وجہ سے پیاسی تھی اور بے حال تھی، اس زمین کی پیاس بجھائی۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ آپس میں مل جل کر کام کریں گے، اگر ایک شخص بھی جو ہے وہ چیز چاہتا ہے کہ اس قوم میں تبدیلی آئے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ جو ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہم کوشش نہیں کریں گے، اس کی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے بیٹا؟ کوئی مشکل؟ اس سے جو یہ نظم کے شاعر ہیں وہ ہیں اسماعیل میرٹی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے زندگی رہی تو بیٹا اس کے جو ہے مشقی سوالات کریں گے۔